معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 11ویں پارے کی تفسیر آپ نے کل سماعت کی تھی۔ آج 12ویں پارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے میری جانب سے آپ کو ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور اپنے دوستوں تک، احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے، تاکہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں دوستو، کیونکہ ہم صرف اور صرف دینی اور اسلامی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو قرآن کا آغاز اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ دابہ کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہٰذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور صحت، امن، وسعت، رزق اور دولت عطا کریں، پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں، تو پھر وہ دوبارہ اس نعمت کو پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے فضل سے اپنی امید کو ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ البتہ جو شخص ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک بار پھر قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، کھلا ہوا چیلنج، کہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لیں۔ جیسی کوئی 10 صورتیں، قرآن کی صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، مگر ظاہر ہے کہ وہ کہاں لا سکتے تھے، اور قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز ہو جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ قرآن کا نازل کردہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور 10 صورتیں تو کیا، وہ ایک صورت بلکہ ایک آیت بھی آج تک نہیں لا سکے۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، اور امید ہے بلکہ قوی یقین ہے کہ وہ لوگ قیامت تلک نہیں لا سکتے۔ پھر ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید اور رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے، اے میرے پروردگار میری مدد فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما کر حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ جب تیار ہو جائے تو اس میں ایمان والوں کو بھی سوار ہونے کا حکم دیں۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے تو اللہ پاک نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا اور زمین کو بھی پانی ابلنے کا حکم دے دیا۔ آسمان اور زمین سے آنے والے پانی نے کفار کو نیست و نابود کر دیا، یہاں تک کہ جو نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی تھا طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی خشک ہو گیا اور کشتی کو جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ پاک نے قوم عاد کا ذکر کیا جو خود کو اپنے دور کی طاقتور قوم تصور کرتی تھی۔ ان کے پاس جسمانی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں سنی۔ ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عاد
تم کو اپنی طاقت پر تکبر ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش و مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ پاک تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ لیکن قوم عاد کے لوگ طاقت کے نشے میں بالکل مست تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ایسی طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے قوم عاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ پاک کی توحید کو فراموش کر چکے تھے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا، لیکن وہ اس درس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور انہوں نے صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ جنم دیا۔ پھر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا گیا کہ ایک فرشتے نے چینخ ماری اور اس کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے دماغ پھٹ گئے۔ آیت نمبر 69 سے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچڑے کے بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار دکھے تو انہوں نے کہا، آپ نہ ڈریں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اسحاق علیہ السلام نامی بیٹا عطا فرمائے گا اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہیں کھڑی تھیں، عورتوں کے اندر گفتگو میں اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے اندر تو بظاہر اولاد ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تعجب اور حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے گھرانے پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یاد رہے ان کا اعتراف یا رب کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی بلکہ تعجب کے طور پر تھا۔ اعتراض یا رب کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی بلکہ تعجب کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا دریافت کیا۔ آیت نمبر 77 سے اللہ پاک نے قوم لوط کا ذکر فرمایا کہ اس قوم کے لوگ ہم جنس پرستی کا شکار تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس کام سے اجتناب کریں، لیکن وہ لوگ لوط علیہ السلام کی دعوت سے بالکل بھی تبدیل نہ ہوئے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے اور لوط علیہ السلام ان کی آمد پر پریشان ہوئے کہ اب بستی کے لوگ ان نوجوانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لیں۔ قوم کو جب پتہ چلا تو برائی کی نیت سے پہنچ گئے، جس پر آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ آپ کے غم کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر تشریف لے جائیں، مگر آپ کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے ان فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے روند ڈالا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک نے قوم مدین کا ذکر فرمایا جو شرک کے گناہ کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، مگر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی نہ کرنے دے۔
اس پر اللہ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی، اور یہ لوگ صبح کو اپنے گھروں میں عذاب کی تاب نہ لا کے ایسے الٹے پڑے تھے گویا کہ وہ کبھی زمین پر آباد ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بتایا گیا برائی سے روکنے والے عذاب کی گرفت میں آنے والے محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہلاک ہونے والی قوموں میں ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا جو نافرمانوں کو برائی سے روکتا، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ آخری آیات میں یاد دہانی کروائی گئی کہ اللہ پاک نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو جائے، اور کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول علیہ السلام کے خلاف جو کر گزریں ان کا وہی انجام ہوگا جیسا سابقہ رسولوں کے مخالفین کا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا بیان شروع کیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا ہے، اور آپ کے بھائیوں کے ظالم رویے کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے بھائیوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے آخر کار ان کو معاف کر دیا۔ سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، پھر سورہ یوسف کے خواب کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب جمعہ کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحل ہے، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانہ میں سلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے یوسف کو یہ قصہ ان کو بتانے سے منع فرمایا۔ آخر کار حسد کی بنا پر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے والد کو راضی کر کے انہیں جنگل میں بھی لے کے گئے۔ انہیں کنویں میں پھینک کر کپڑوں کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے والد کو بتایا کہ ہم جنگل میں کھیلتے رہے، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ گئے اور یوسف علیہ السلام کے فراق میں پریشان رہنے لگے اور آنسو بہاتے رہے۔ ایک تجارتی قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے وہاں ہونے لگے۔ بادشاہ نے انہیں خرید کر اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر شاہی محل میں رہنے لگے۔ شاہ مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی اور آپ علیہ السلام نے اس کام سے منع کیا۔ شاہ مصر کو معلوم ہوا تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ابتدا تھی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ اسی خاندان کے اسی گھر میں چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اس کے بعد یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی تھے۔ انہوں نے اپنا یوسف کو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ ایک سے کہا تم بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کو بتایا کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کے دربار تک پہنچا اور دوسرا سولی کا شکار ہو گیا۔ آپ نے آزاد ہونے والے کو کہا کہ تم باہر نکل کر اپنے بادشاہ سے میرے حوالے سے بات کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا
کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ بتا نہیں سکے۔ وہ قیدی تھا، وہیں کا درباری تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے اس کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تمہیں چاہیے کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج کو خوشبو میں رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ بادشاہ کی نظروں میں آ گئے۔ بادشاہ نے آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا، مگر آپ نے کہا میرے معاملے میں تحقیقات کی جائیں۔ مجھے غلط طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تحقیقات کروائی گئیں جس پر انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری پاک دامنی کا براہ راست اعلان کیا جائے۔ پھر آپ کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ باقی حصہ اگلے پارے میں بیان کیا جائے گا، مگر چند باتیں آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں جو بیان کیا ان آیات میں، کیونکہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بنے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تائب ہو چکے تھے اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں۔ تیسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس عورت کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا تھا اور پھر وہ بھی تائب ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کا اس خاتون سے نکاح ہوا اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ چنانچہ اس واقعہ کو سن کر کے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یا ان کے بھائی کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام